بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا 5واں باب ہے اسماء اور افعال معرب، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسماء الستہ مکبرہ میں سے 4 اسماء میں دوسری لغات پڑھیں گے۔ ابن اخن ہمن کذالک وہنن والنقص فی ھذا الاخیر یحسن وفی ابن وتالیہ یندر وقصرها من نقصہن اشہر، یعنی ان ابن و اخن و ہمن تجری مجرى ذو و فمن اللذین سبق ذکرہما فترفع بالواو و تنصب بالالف و تجر بالیاء نحو ھذا ابوہ و اخوہ و حموہا و رأیت اباہ و اخاہ و حماہا و مررت باخیہ و اخیہ و حمیہا و ھذہ ہی اللغۃ المشہورۃ فی ھذہ الثلاثۃ و سیذکر المصنف فی ھذہ الثلاثۃ لغتین اخریین واما حنن فالفصیح فیہ ان یعرب بالحرکات الظاہرۃ علی النون ولا یکون فی آخرہ حرف علت نحو ھذا حن زید ورأیت حن زید ومررت بحن زید والیہ اشار بقولہ والنقص فی ھذا الاخیر احسن ای النقص فی حن احسن من الاتمام والاتمام جائز لکنہ قلیل جدا نحو ھذا حنوہ ورأیت حناہ ونظرت الی حنیہ وانکر الفراء جواز اتمامہ وہو محجوج بحکایت سیبویہ الاتمام عن العربی ومن حافظ حجت علی من لم یحفظ۔ ابن اخن ہمن اور اسی طریقے سے ہنن، اور کمی اس آخر والے میں اچھی ہے، اور ابن میں اور اس کے بعد والے دونوں میں نادر ہے، اور اس کا کسر اس کی کمی سے زیادہ مشہور ہے۔ یعنی ابن اخن اور ہمن یہ جاری ہوتے ہیں ذو اور فم کی جگہ میں، جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے، جیسے کہ ھذا ابوہ اخوہ حموہا رأیت اباہ اخاہ حماہا مررت بابیہ اخیہ حمیہا۔ یہ مشہور لغت ہے۔ ان تینوں میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے، ان تینوں کے اندر 2 مزید لغتیں بھی۔ حنن میں فصیح یہ ہے کہ اس کا اعراب آئے حرکات ظاہرہ کے ساتھ نون پر، اور اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسا کہ ھذا حن زید ورأیت حن زید ومررت بحن زید۔ اور اسی طرح مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا اپنے اس قول سے، نقص اس آخر والے میں اچھا ہے، یعنی کمی کرنا حنن میں اچھا ہے اتمام سے، اور اتمام جائز ہے لیکن بہت کم ہے، جیسے ھذا حنوہ رأیت حناہ ونظرت الی حنیہ۔ اور امام فرا نے انکار کیا ہے اس کے اتمام کے جائز ہونے کا، اور دلیل پکڑی ہے سیبویہ کے اتمام کی حکایت سے عرب سے، اور جس شخص نے یاد کیا ہے وہ حجت ہے اس شخص پر جس نے یاد نہیں کیا ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن جو آج کا سبق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ابن اخن اور ہمن ہے اور اسی طریقے سے حنن ہے، اس کا اعراب وہی والا اعراب ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ذو اور فم والا، یعنی حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، اور حالت جری یا کے ساتھ ہوگی۔ یہ مشہور اعراب ہے جو کہ آپ پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس اعراب کے ساتھ ساتھ اس کے اندر 2 لغتیں مزید بھی ہیں۔ وہ 2 لغتیں مزید کیا ہیں وہ ہم پڑھیں گے یہاں پر، پہلے آپ یہ مشہور عبارت والی بات سمجھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ ابن اخن اور ہمن یہ ذو اور فم والی جگہ پر جاری ہوتے ہیں، یعنی جو اعراب ان کا ہے وہی اعراب ان پر بھی جاری ہوتا ہے۔ اللذین سبق ذکرہما، ذو اور فم وہ ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے، حالت رفع واو کے ساتھ آئے گی، حالت نصبی الف کے ساتھ، اور حالت جری یا کے ساتھ آئے گی۔ ان میں بھی یہی حال ہوگا، جیسے کہ ھذا ابوہ حالت رفع واو کے ساتھ ہے، اخوہ حالت رفع واو کے ساتھ ہے، حموہا حالت رفع واو کے ساتھ ہے، اباہ حالت نصبی الف کے ساتھ ہے، اخاہ حالت نصبی الف کے ساتھ ہے، حماہا حالت نصبی الف کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے ابیہ حالت جری یا کے ساتھ ہے، اخیہ حالت جری یا کے ساتھ ہے، حمیہا حالت جری یا کے ساتھ ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ تو مشہور لغت ہے ان تینوں کے اندر۔ کن تینوں کے اندر؟ ایک ابن میں، دوسرا اخن میں، اور تیسرا ہمن میں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں کے اندر ابن میں، اخن میں اور ہمن میں 2 مزید لغتیں بھی ذکر کریں گے، لیکن وہ 2 مزید لغتیں بعد میں ذکر کریں گے۔ پہلے حنن کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ حنن میں ایک تو اعراب مشہور والا یہی والا ہے کہ آپ حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، اور حالت جری یا کے ساتھ لے کر آئیں، لیکن جو فصیح لغت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کا جو اعراب ہے وہ اعراب حرف کے ساتھ نہ لے کر آئیں، بلکہ آپ ان کا اعراب حرکت کے ساتھ لے کر آئیں، مطلب حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ لے کر آئیں۔ فرما رہے ہیں کہ حنن اس میں فصیح لغت یہ ہے کہ اس کا اعراب حرکات ظاہرہ کے ساتھ لے کر آئیے نون کے اوپر، یعنی نون کے اوپر آپ حرکات ظاہرہ لے کر آئیں، اس کے آخر میں حرف علت کا اضافہ نہ کریں، مطلب یہ کہ حالت رفع میں واو کا اضافہ نہ کریں جو کہ حرف علت ہے،
حالت نصبی میں الف کا اضافہ نہ کریں جو حرف علت ہے، حالت جری میں یا کا اضافہ نہ کریں جو حرف علت ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ آئے، جیسے کہ ھذا ھنو زیدن، ابھی دیکھیں حالت رفعی میں ضمہ آ گیا، ورأیت ھنا زیدن، حالت نصبی میں فتح آ گیا، ومررت بھنی زیدن، حالت جری میں کسرہ آ گیا، تو یہاں پر آپ نے حروف کا اضافہ نہیں کیا ہے۔ تو یہی حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نقص ان آخر میں بہتر ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اتمام اور ایک ہے نقص۔ نقص کا مطلب ہے کمی کرنا، یعنی آخر سے آپ حرف علت کو حذف کر دیں، حرف علت آپ نہ لے کر آئیں، واو نہ لے کر آئیں حالت رفعی میں، الف نہ لے کر آئیں حالت نصبی میں، یا نہ لے کر آئیں حالت جری میں، اس کو کہتے ہیں نقص یعنی کمی کرنا۔ اور ایک ہے اتمام، یعنی آخر کے اندر آپ ان حروف علت کو لے کر آئیں، حالت رفعی میں واو لے کر آئیں، حالت نصبی میں الف لے کر آئیں، حالت جری میں یا لے کر آئیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ جو حنون کا لفظ ہے اس کے اندر نقص یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی آخر سے حرف علت کو گرا دینا اور حرکات ظاہرہ سے اس کے اوپر اعراب لے کر آنا یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اندر اتمام کریں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو نقص ہے حنون میں یہ اب بہتر ہے اتمام سے، اور اتمام بھی جائز ہے لیکن قلیل جدا، لیکن بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں ھذا ھنوہ، رأیت ھناہ، نظرت الی ھنیہ، لیکن یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ اور جو امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ تو اس میں اتمام کے جائز ہونے کے ہی منکر ہیں۔ امام فرہ فرماتے ہیں کہ جو حنون ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو اعراب آئے گا وہ حرکات کے ساتھ ہی اعراب آئے گا، اس کے اندر واو لے کر آنا رفعی میں، الف لے کر آنا نصبی میں، اور یا لے کر آنا حالت جری میں، یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ یہ فرما رہے وَأَنْكَرَ الْفَرَّاءُ جواز اتمامہ، اور امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر اتمام کے جائز ہونے کا انکار کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب امام فرہ کی دلیل کیا ہے وہ دلیل دے رہے ہیں۔ دلیل سے پہلے آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ نحو کے اندر امام سمجھے جاتے ہیں، اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نحو کے لیے عرب کے دیہاتوں میں، گاؤں میں، گلیوں میں پھر پھر کے گھوم گھوم کر انہوں نے لغات عرب کو حفظ کیا ہے، لہذا جو ان کی دلیل ہوتی ہے، جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ تو امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں دلیل کے طور پہ کہ دیکھیں امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حنون ہے اس کے اندر اتمام ذکر کیا ہی نہیں ہے۔ اگر حنون کے اندر اتمام ہوتا تو پھر امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایک اس فن کے اندر جو امام ہے وہ اس کو ضرور ذکر کرتا، جس نے عرب کی لغات کو حفظ کیا ہے، عرب کے کلام کو حفظ کیا ہے۔ تو ایسے شخص کا قول وہ دلیل ہے ایسے شخص کے اوپر جس نے حفظ نہیں کیا ہے، اس نے علماء سے تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ امام فرہ نے اس حنون کے اندر اتمام کے جائز ہونے کا انکار کیا ہے۔ امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ سیبویہ سے عرب سے اتمام ذکر نہ کرنے سے دلیل پکڑتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حفظ کیا ہے، مطلب یہ کہ عرب کی لغات کو حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے، اس کا قول حجت اور دلیل ہے علی من لم یحفظ، اس شخص پر جس نے عرب کی لغات کو یاد اور حفظ نہیں کیا ہے۔ تو چونکہ امام سیبویہ نے یاد اور حفظ کیا ہے اور امام سیبویہ نے اتمام کا ذکر نہیں کیا ہے، لہذا امام سیبویہ کی بات ہی حجت اور دلیل ہے، کس کے لیے؟ امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو یہ تو ہو گیا پہلا شعر کا تشریح۔ اب ذرا پہلا شعر دیکھ لیں، اب اس کے بعد جو آگے 30واں شعر ہے وہ انشاءاللہ ہم اس سے اگلے سبق کے اندر اس کی تشریح کریں گے۔ اب ذرا شعر دیکھ لیں، ابن، اخن اور ہمن، اسی طریقے سے حنون۔ فرما رہے ہیں کہ جو آخر والا ہے، یعنی یہ جو حنون ہے اس کے اندر نقص یعنی آخر سے حرف علت کو حذف کر دینا، احسن، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے۔ اور یہ جو آگے والا ہے نا جو ابن، اور یہ پہلے ہم انشاءاللہ اس کی شرح ابن عقیل کی تشریح کریں گے، اس کے بعد جو 30واں شعر ہے انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے تو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔